اور پھر یقولون وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہم پر ہمارا نور تمام کر دے، یعنی یہ نور ہمیں پورا پورا اس کا فیض اور اس کی برکت جو ہے ہم کو عطا کر، واغفر لنا اور ہم کو معاف کر دے۔ وہاں بھی بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے، اللہ کوتاہیاں تو انسان ہونے کے ناطے ہوئی ہیں ہم سے۔ یاد رکھیں کوئی بھی جو حقیقی معنوں میں نیک بندہ ہوتا ہے وہ کبھی خود کو نیک نہیں سمجھتا، اس کی نظر اپنی نیکیوں پہ کبھی نہیں جاتی، اس کی نظر اپنے گناہوں پہ رہتی ہے۔ میری کہاں کمی ہو گئی، کہاں کو تو پتہ نہیں کون سی بات اللہ کو پسند نہ آئی ہو، پتہ نہیں کون سا کام اس کو ناراض کر گیا ہو، یا اللہ تو معاف کر دینا۔ اٹھتے بیٹھتے وہ بخشش کی دعائیں مانگتا ہے، اور یہ عادت بھی ہو جاتی ہے نا پھر، اس لیے قیامت کے دن بھی وہ کیا کریں گے، واغفر لنا، اللہ ہم کو معاف کر دینا، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقوں سے جہاد کیجیے۔ آپ نے کیسا کیسا جہاد کیا کفار اور منافقوں سے؟ مکہ میں جہاد کیسا تھا؟ لا الہ الا اللہ کا پیغام بلند کرنے کا، 13 سال تک یہی جہاد ہوتا رہا۔ مدینہ میں آ کر یہ بھی ہوا، اور اس کے ساتھ جب کفار کی طرف سے مدینہ کی ریاست پہ حملے ہوئے تو ان کا جواب بھی دیا گیا، تلوار سے بھی جہاد ہوا۔ لیکن منافقین سے کبھی آپ نے تلوار سے جہاد نہیں کیا، یاد رکھیے۔ یہاں پر دونوں سے جہاد کا کیا مطلب ہے؟ مراد اس سے یہ ہے جو قوتیں، جو لوگ تمہیں تمہارے رب کے راستے پہ چلنے نہ دیں، کیا کرو؟ ان سے جہاد کرو۔ جہاد کا لفظی معنی ہوتا ہے جہد سے، اٹ موسٹ اسٹرگل، بہت کوشش، پوری کوشش، پورا زور لگا کے۔ یہ ایسے ہی جیسے ایک شخص ڈوب رہا ہوتا ہے نا تو پوری قوت لگا کے کنارے تک پہنچتا ہے، یا کہیں پھسل رہا ہوتا ہے تو پکڑ لیتا ہے کسی چیز کو، کہیں گر رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بس کسی طرح بچاتا ہے۔ کبھی آپ نے کسی بھی مشکل میں مبتلا انسان کو جد و جہد کرتے دیکھا ہوگا، جہاد اسی چیز کا نام ہے کہ ہم سب پھسل رہے ہیں اس جہنم کی طرف، تو پکڑ کے رکھ رہے ہیں ان چیزوں کو، نیکیوں کو، کہ جس کی وجہ سے ہم اس پھسلنے سے بچ جائیں۔ جاہد الکفار والمنافقین، یہ کافر اور یہ منافق جو جال ڈالے ہوئے ہیں کفر اور برائی کا، اس جال کو کاٹنا ہے، اس سے باہر نکلنا ہے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے گھر گھر پہ جال پڑا ہوا ہے، گھر گھر ٹیلی ویژن، کیبل، ڈش، اینٹینا، وی سی آر، انٹرنیٹ، کیا کچھ کھل چکا ہے۔ پہلے تو یہ تھا نا برائی کہیں ہوتی تھی، کوئی جاتا تھا تو جا کے دیکھتا تھا، اب تو ہر بیڈ روم کے اندر ہے، اور ہر اسٹڈی روم کے اندر ہے، اور گھر کے اندر آ گئی۔ اب جب تک یہ جال کاٹا نہیں جائے گا، جب تک اس کے خلاف کوشش نہیں کی جائے گی، اس وقت تک نکلنا بہت مشکل ہے، کیونکہ کافر بھی اور منافق کبھی یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان بن کے رہے۔ ان کو ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے اگر یہ لوگ سچے مسلمان ہو گئے تو پھر ہمارا دنیا میں ٹھکانا کوئی نہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے، تاریخی واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا کام کیا تھا تو نہ صرف یہ کہ عرب، پھر ایران، روم، اور پھیلتے پھیلتے مسلمان افریقہ سے گزر کے اسپین، یورپ میں چلے گئے، ادھر چائنا تک پہنچ گئے، اسی طرح وسطی ریاستوں میں پہنچ گئے، آذربائیجان، سمرقند، بخارا، ان تمام علاقوں میں مسلمان آ گئے۔ تو کیا تھا یہ؟ کس کی برکت سے تھا؟ اس قرآن کی برکت سے، اس دین کی برکت سے۔ آج بھی کافر تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں، خطرہ فیل کرتے ہیں کہ مسلمان اگر قرآن پڑھنے لگ گئے نا، مسلمان اگر اپنے دین پہ چلنے لگ گئے تو ہمارے یہ سارے جو طریقے ہیں یہ سب کچھ ختم ہو کے رہ جائے گا۔ اس لیے ہمیں ایک طرف تو کیا کہا گیا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، دوسری طرف کیا کہا گیا کہ ان قوتوں کے خلاف تمہیں بھاگ دوڑ محنت کرنی ہوگی۔ اچھا آج مسلمان ہر چیز میں محنت کرتے ہیں، اپنے دین میں محنت نہیں کرتے۔ ہر چیز میں محنت ہو رہی ہے، دین میں محنت نہیں ہو رہی۔ ہم مائیں دیکھ لیں، بچوں کی دنیا میں کتنی محنت کریں، بچوں کے دین کے لیے کیا محنت کریں۔ ہم اپنے لیے بھی دیکھ لیں، اب دیکھیں ایک کھانا پکانے میں ہم میں سے اکثر عورتیں کتنا ٹائم لگاتی ہیں، کیونکہ ایک تو اب پکنے پہ گزارا ہی نہیں نا، ایک کے ساتھ دو سے تین سے چار ہونے ہی چاہیے۔
ایک بچہ یہ پسند کرتا ہے، شوہر کو یہ پسند ہے، فلانے کو یہ پسند ہے، سب کو خوش کرنا ہے، اس لیے کرتے کرتے ہم کتنا کچھ بکھیرا ڈال لیتے ہیں. کپڑے 2-4 ہوں تو ہمارا نہیں گزارا ہوتا، ہمیں اس کے بعد ایک اور اب تو آج کل نیا یہ نکلا ہے، اور اس کے بعد اب یہ بھی آ چکا ہے، اور اب یہ ڈیزائن ان ہے، اب اس کے سارا دن بازاروں میں کتنے گھنٹے لگا دیتے ہیں. اسی طرح اور جو من پسند کام ہے، ان سب چیزوں پر ہمارا کتنا وقت اٹھتا ہے، محنت ہوتی ہے، لیکن دین کے کام میں کتنی محنت ہو رہی ہے. اچھا، ہم سب نے جو بھی پڑھا، 5 جماعتیں پڑھی یا 15 پڑھی، جو بھی پڑھی، کئی سال لگائے نا. قرآن سیکھنے میں کتنی محنت کی ہم نے. کہتے ہیں بھی نہیں یاد ہوتا، حالانکہ یہ بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے. یعنی اللہ کی یہ کتاب مشکل نہیں ہے، بات یہ ہے کہ محنت کرو، کوشش کرو. اگر تمہارے اپنے پاس ہتھیار ہوگا علم کا، عمل کا، اخلاق کا، تو پھر غیر تمہیں کچھ نقصان نہیں دے سکتے. بیماری اس پہ حملہ آور ہوتی ہے جس کے اپنے اندر کوئی ریزسٹنس پاور نہیں ہوتی. اس لیے جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اور منافقوں اور کافروں کے مقابلے میں نرم حلوہ نہ بن جاؤ. واغلظ علیہم، ان پہ سختی کرو، نیز فارم رہو، یعنی ان کے ٹولز نہ بن جاؤ، اور جس طرح وہ تمہیں چلانے چاہیں تم چلتے نہ جاؤ. تم اپنے اصولوں کو اور اپنے طریقوں کو دیکھو، اور ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جاؤ. اور وغلظ علیہم، جہاں شدت سے ان سے معاملہ کرنا پڑے شدت بھی اختیار کرو کہ وہ تمہیں دبا نہ جائیں. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور بڑا برا ٹھکانہ ہے. اب اللہ تعالیٰ 2 مثالیں بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی عورتوں کی مثالیں ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ 2 عورتوں کی مثال بیان کرتے ہیں، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی. یہ دونوں کون تھی؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. یہ دونوں عورتیں ہمارے 2 نیک بندوں کی بیویاں تھیں. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی. لوط علیہ السلام نے ایک بڑا عرصہ جان ماری تھی دین کے کام میں. بڑے نیک لوگ تھے دونوں. لیکن افسوس یہ کہ ان دونوں کی بیویاں اپنے شوہروں کی مددگار نہ تھی، کافر نہیں تھی. یاد رکھیں، کسی نبی کی بیوی کافر نہیں ہوا کرتی، یہ بھی یاد رکھیں. نبیوں کی بیویاں ایمان والی ہی ہوتی ہیں. لیکن یہاں مشکل یہ تھی کہ فخانتاہما، خیانت کس کی صفت ہوتی؟ منافق کی. انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی. شوہروں سے خیانت کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ اپنے شوہروں کو دھوکہ دے کے غیر مردوں سے تعلق کر لیے. یہاں خیانت دین کے معاملے میں شوہر کے مشن سے خیانت ہے، اس کی رسالت اور نبوت میں خیانت ہے. کہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے شوہروں سے جو تعاون نیکی میں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس ان کی ہمدردیاں، ان کی دلچسپیاں، ان کے طور طریقے کافروں سے ملتے تھے، دین کے خلاف جاتے تھے. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کی صحبت اچھی نہیں تھی، اس کی کمپنی اچھی نہیں تھی، اس کے آس پاس کے لوگ اچھے نہیں تھے. شیخ سعدی کا شاید شعر ہے یا کس کے فارسی میں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا خواہ نبوت کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن بروں کی صحبت میں بیٹھتا تھا تو خاندان نبوت اس کے کام نہ آیا. اصحاب کہف کا کتا چند سال نیک لوگوں کی صحبت میں رہا تو جنت میں جائے گا. کہتے ہیں نا جنت میں کتا بھی ہوگا وہ اصحاب کہف کا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیک لوگوں کی رکھوالی کر رہا تھا. تو جو نیکوں کے ساتھ رہتے ہیں ان پہ کچھ نہ کچھ رنگ، کچھ نہ کچھ اثرات آتے ہیں، اور جو بروں کے ساتھ رہتے ہیں تو خواہ کسی اعلیٰ ترین خاندان کے ہی کیوں نہ ہو، نبی کے بچے ہی کیوں نہ ہو، یا ان کی بیویاں ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اس صحبت کی وجہ سے ان کے شوہر ان کو نہیں بچا سکتے اگر وہ خود نیک نہ ہو. آپ دیکھیں کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، شوہر کے ہاتھ میں نہیں ہوتی کہ بیوی کو زبردستی مسلمان بنائے. لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے، باپ کی جائیداد بچوں کو مل جاتی ہے، شوہر کا سٹیٹس بیوی کے کام بھی آ جاتا ہے. آج آپ دیکھیں یہ بات کتنی عام ہے، مسز فلاں. حالانکہ مسز کا اپنا چاہے کوئی بھی کام نہ ہو، لیکن چونکہ وہ فلاں کی مسز ہے تو اس کی عزت ہے. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا.
کسی بیوی کی عزت اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ نبی کی بیوی تھی اس لیے اس کو جنت میں بھیجے. دنیا میں کیا ہوتا ہے، شوہر اگر باہر کے ملک جا رہا ہے تو بیوی کو ساتھ جانا ہے کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے. اگر شوہر کو ایک فیسلٹی ملی ہے مثلا گاڑی کی تو بیوی ساتھ ہے کیونکہ اس کی بیوی ہے. جنت اس لیے نہیں ملے گی کہ کوئی کسی کی بیوی ہے، چاہے وہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہو یا نوح علیہ السلام کی بیوی. قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو عذاب کا فیصلہ سنایا تو حکم ہوا کہ صبح سویرے نکل چلو اور تم میں سے کوئی پلٹ کے پیچھے نہ دیکھے. روایات میں آتا ہے کہ لوط علیہ السلام جب اپنے گھرانے کو لے کر نکلے تو کیا ہوا، جب تھوڑا آگے گئے تو بیوی نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، ہائے میری قوم. کہتے ہیں کہ ایک پتھر آ کے اس پہ لگا. کئی دفعہ قرآن پاک میں آتا ہے فَكَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. شوہر کے ساتھ نہیں گئی، بچ نہیں سکی، پیچھے رہ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ہمدردیاں، اس کی دلچسپیاں، اس کی محبتیں، وفاداریاں، دوستیاں کن میں تھی؟ کافروں میں تھی، اللہ کے نافرمانوں میں تھی. اسی طرح اگر کوئی بھی عورت، ہم میں سے کوئی عورت، خواہ وہ کتنے ہی نیک شخص کی بیوی ہو، اگر اس نے خود اپنے لیے کوئی نیکی نہیں کی تو قیامت کے دن کوئی عورت اپنے شوہر کی نیکی سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گی نجات کے لیے کہ اللہ میرا شوہر بڑا نیک شخص تھا اس لیے مجھے بھی بخش دو. نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے مثال دے رہے ہیں کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا قیامت کے دن، خواہ قریبی رشتے ہی کیوں نہ ہوں. فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وہ دونوں ان کو اللہ سے کچھ بھی نہ بچا سکے. وَقِيلَ، اور کہہ دیا گیا کیا، ادخلا، دونوں داخل ہو جاؤ. کہاں؟ النار، آگ میں. مع الداخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی، برزخ کے عذاب کا پتہ چلتا ہے. یہ ماضی کا صیغہ ہے مجہول کا. کہہ دیا گیا، قیل، کہہ دیا گیا تم دونوں بھی چلی جاؤ. ابھی تو فیصلہ ہی نہیں، قیامت کا دن ہی نہیں ہوا تو پھر یہ کہاں چلی جاؤ. یہ قبر کے عذاب کی طرف اشارہ ہے. مرنے کے فوراً بعد جو عذاب شروع ہوتا ہے اس میں بھی آگ ہوتی. ان سے کہا کہ جیسے وہ باقی بدکار قوم آگ میں جا رہی ہے نا تم بھی چلی جاؤ. ساری زندگی نبی کے ساتھ رہیں لیکن چونکہ دل مختلف تھے، عمل مختلف تھے، مرنے کے بعد ساتھ نہ رہی، تفرقہ ہو گئی. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو رشتے ہیں نا شوہر بیوی کے، یہ دنیا کی حد تک ہے. مرنے کے بعد صرف وہ رشتے باقی رہیں گے جہاں دونوں کے درمیان نیکی کا رشتہ ہوگا. قیامت کے دن کوئی رشتہ، خواہ ماں اور بچے کا ہو، خواہ شوہر بیوی کا ہو، خواہ خونی ہو، سسرالی ہو، نسبی ہو، دوستی کا ہو، کوئی کام نہیں آئے گا جب تک کہ بیچ میں تقوی نہ ہو، نیکی نہ ہو. سورۃ الدخان میں آتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوست آج ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے. تقوی والوں کے سوا سب ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جائیں. اچھا ایک دوسری مثال، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون، اللہ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی ایک مثال دیتا ہے. فرعون خود کون تھا؟ بڑا ظالم بادشاہ، کافر، خود کو خدا کہتا. لیکن اتفاق یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ جب دربار میں ہوئی تو بیوی مسلمان ہو گئی. اب یاد ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو کہاں بھیجا تھا؟ فرعون کے دربار میں، جاؤ وہاں تبلیغ کرو. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کا پیغام ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، کوئی غریب ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، فقیر ہو، کوئی ہو، سب تک اللہ کا پیغام ہمیں پہنچانا چاہیے. کیا پتہ کون ایمان لے آئے. ہم بعض اوقات کہتے ہیں نہیں فلاں بڑے بگڑے ہوئے لوگ، ان کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، انہوں نے نہیں ماننا. اب اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ فرعون نے نہیں ماننا، لیکن کیا فرمایا؟ نہیں، جاؤ حجت تمام کرو، بتاؤ جا کے. اب کیا ہوا؟ فرعون تو نہیں مانا، بیوی مان گئی. وہ سن رہی تھی، اس نے کہا یہ تو سچی بات ہے، وہ مان گئی. اب جو ہی بیچاری مانی، ایمان لائی، فرعون نے اس پہ سختیاں شروع کر دی. روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے اس کے ہاتھوں پہ کیل ٹھکوائے، سخت اذیت دی، سخت پریشان کیا کہ تم نے بغاوت کر دی. کیا ہوا؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، جب کہنے لگی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، مجھے فرعون کا محل نہیں چاہیے. کتنی عقل مند عورت تھی. آج آپ دیکھیں اڑ گئے نا سب فرعون کے محلات.
اور ڈوب کے ذلیل ہو کے مرا نا وہ، باقی کیا رہا؟ کچھ نہیں. یہ عقل مند عورت، اس نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں محلات میں رہتی ہوں، مجھے تو جنت چاہیے. اللہ اپنے پاس جنت میں گھر بنا، مجھے تو چاہیے، تیرا قرب چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں نا اندک بیتن فی الجنہ، صرف جنت نہیں مانگی، بڑی عقل مند عورت تھی. کہا اللہ تیرے پاس جنت میں گھر چاہیے. اس کا ہم نے اسٹیکر بھی بنوایا ہوا صرف اسی لیے کہ لگایا رہے، کہیں مثلا شیشے کے اوپر لگا دیں تو جب شیشہ دیکھے تو ساتھ دعا بھی اپنے لیے مانگے. تو اللہ اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اور مجھے فرعون سے نجات دے. وَعَمَلِهِ، اور اس کے عمل سے، یعنی اس کی یہ سزائیں اور ظلم سے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے. کیونکہ یہ ساری قوم بڑی ظالم تھی، فاسق قوم تھی. اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے، کیا؟ کہ چاہے ساری قوم، چاہے سارا ملک، چاہے ساری دنیا، چاہے ساری برادری، چاہے سارا خاندان ایک طرف ہو، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے رب کی بات ماننی، ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے. سارے اگر کافر ہو جائیں اور ہم مسلمان ہیں تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑے، اور اگر وہ سارے مسلمان اور ہم نے کام خراب کیا تو وہ پہلے والی مثال ہے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران، اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی. یہاں ایک مسلمان لڑکی کی اب صفت بیان کی جا رہی کہ ایک مومن لڑکی کیسے ہوتی ہے، بیٹیاں کیسی ہوتی ہیں. مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. یعنی ایک بیٹی جو ہے اس کے ایمان کا اہم حصہ کیا ہے؟ حیا. وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی. ایک لڑکی کی نیکی کا، یعنی ویسے تو سب کے لیے ہے لیکن خاص طور پر نوجوان لڑکیوں کی طرف اشارہ کر رہی ہوں کہ شادی کے بعد تو شوہر حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، شادی سے پہلے ماں باپ بھی کرتے، لیکن بیٹیوں کو خاص طور پر حضرت مریم کی مثال دی گئی. وہ دیکھو عمران کی بیٹی مریم، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، جس نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، اپنی عزت و عصمت اور حیا کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے اس کی قدردانی کی کہ اپنی طرف سے ایک روح اس میں پھونکی. وصدقت بکلمات ربہا، اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی. تو ایک مومن بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے کہ اپنے رب کے کلمات، رب کے کلمات کیا؟ یعنی جو احکامات ہیں رب کے، ان کی تصدیق کرے. تصدیق کا کیا مطلب؟ یعنی ان پہ عمل کر کے دکھائے. وہ کتبہ، اور اس کی کتابوں کی، یعنی زندگی کا وہ حصہ جو پڑھنے لکھنے میں گزرتا ہے اس میں صرف دنیا کی کتابیں نہ ہوں، کس کی؟ کتبی ہی، اللہ کی کتابیں بھی. مومن بیٹیوں کا یہ کام بھی ہے. وکانت من القانتین، اور وہ بڑی فرما برداروں میں سے تھی، بڑی نیک تھی، بڑی اطاعت گزار تھی، بہت اچھی بیٹی تھی. اس لیے یہ رکوع ہمیں ایک گھر کے ذمہ دار کی حیثیت سے، اور ایک بیوی کی حیثیت سے، اور ایک بیٹی کی حیثیت سے ہماری ذمہ داریاں ہم کو یاد دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں دعا سے پہلے چند منٹ اور لوں گی. یہ چند سوالات ہیں میرے سامنے. کسی نے لکھا ہے انٹرنیٹ کے اس دور میں اس کے خلاف جہاد کیسے کریں. آپ دیکھیں کہ جہاد کے دو طریقے ہوتے ہیں نا، ایک ہے نیکی کو عام کرنا اور دوسرا ہے برائی کو مٹانا. اس میں پہلا کام جو ہوتا ہے نا وہ نیکی کو عام کرنے کا ہوتا ہے. جب نیکی آپ اتنی عام کر چکے ہیں کہ ماننے والے مان جائیں اور جو باقی رہ جائے وہ فتنہ کریں تو ان کو پھر ختم کریں، پھر ان کی برائی واضح کریں. اچھا ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں؟ الٹ کام شروع کرتے ہیں، صرف لوگوں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، ان کی واضح کرتے ہیں فلاں ایسا برا، فلاں برا، فلاں برا، اور پہلا کام نہیں کرتے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نفرت زیادہ پھیلا لیتے ہیں اور دین کا علم لوگوں کے پاس ہوتا نہیں. پہلا کام کیا ہے؟ روشنی کو عام کرو. جب روشنی عام ہو جائے گی تو بہت سے لوگ، جیسے ابھی میں نے بتایا نا فرعون نہیں مانا لیکن اس کی بیوی مان گئی نا. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں پہلے ہی کسی کے بارے میں نہیں فلانے نے نہیں ماننا؟ پہلا کام ساری کوششیں، سارے وسائل، سب کچھ کس میں لگاؤ؟ نیکی کو عام کرنے میں لگاؤ. بندے بندے تک پہنچو خیر کا پیغام لے کے. اس سے کیا ہوگا؟ جو نیک روحیں ہوں گی، جو نیکی سے محبت کرنے والے ہوں گی وہ رجوع کریں گے. اب یہ کام جب ہوتا رہے، اب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ کی زندگی میں ابتدا کیا کی،
لوگوں کو قرآن کا ایک بڑا حصہ مکہ میں نازل ہوا، وہ خوب پھیلایا، خوب بتایا، بنیادی چیزوں پہ زیادہ بات کی. بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ ایمان ہے اللہ پر، آخرت پر، رسالت پر، جنت دوزخ، اور ہلکے ہلکے نماز روزہ کی بات. 13 سال تک آپ نے یہ کام کیا، بنیادیں مضبوط کی. پھر مدینہ میں آ کے پھر پردے کا حکم نازل ہوا، پھر سود حرام ہوا، پھر باقی چیزیں ہوئیں. اس لیے جب آپ ایک کام کا آغاز کریں تو سب سے پہلے لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت ڈالیں، دین کی طرف رجوع کی توجہ دلائیں. تو یہ کام انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. ہم نے تھوڑا سا شروع کیا، بہت سی اسلامک سائٹس بھی ہیں، یہ صرف ہم نہیں ہیں، بہت سی اسلامک سائٹس ہیں. مثلا الہدا کی ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے، alhuda.pk.com اس کا ایڈریس ہے، اور اس پر پورا یہ جو فہم القرآن ہے رمضان کا، جتنے لیکچرز ہیں، اور اب نئی نئی چیزیں ہم اور بھی ڈال رہے ہیں. ابھی ہمیں 2 مہینے ہوئے، 2.5 مہینے کام شروع کیے ہوئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس ہفتے ہم نے جو ہوتا نا کہ کتنے لوگوں نے ہمارے سائٹ کو اپروچ کیا، 50,000 لوگ تھے الحمدللہ. ابھی سب کو پتہ ہی نہیں، سرگودا میں تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کے ذریعے بھی پیغام جو ہے وہ عام ہو رہا ہے. اگر 2-2.5 مہینوں میں 50,000 ٹائمز ہمارے نیٹ کو اپروچ کیا گیا ہے تو اٹ مینس کہ اگر ہم اس کو صحیح طور پر اس میں ڈالیں تو ہزاروں نہیں، سال میں لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اس میں جو لوگ بھی ایکسپرٹ ہوں وہ اس قسم کے کام بھی اچھی سائٹس بنا سکتے ہیں، اچھی سائٹس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو خبر دے سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں تو ہم 1-2 دفعہ تو 7 اپ پی جاتے ہیں یا پیپسی پی لیتے ہیں نا، ہر گھر میں آتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ صرف ایک پورے مہینے میں سے 2 ٹائم کی 7 اپ جو ہے اس کو اپنے پہ بین کر لیں، یا 3 ٹائم کی، اس سے ایک کیسٹ لے لیں، 10 لوگوں کو سنائیں، 20 کو سنائیں. صدقہ جاریہ ہے، یہی نور کا سبب ہے. کوئی ایک کتاب لے لیں 20-25 روپے کی، وہ کیا ہوگا؟ آگے ایک کو پڑھائیں، دوسرے کو پڑھائیں، تیسرے کو پڑھائیں. اور کچھ نہیں کر سکتے تو بتائیں تم نے وہ کتاب پڑھی ہے، وہ کیسٹ سنی ہے، وہ کام کیا ہے. تو یہ جو بیٹھ کے مجلسوں میں گفتگو کرنا ہے یہ بھی تبلیغ ہے. تو اگر انسان یہ چھوٹی چھوٹی نیکی کی کوششیں کرتا رہتا ہے تو اس کی اور نیکی کو دعوت دیتی ہے اور وہ بڑھتی چلی جاتی. تو اس میں ہر شخص جو ہے جتنا اس کا علم ہے، جتنے اس کے وسائل ہیں، اس کے مطابق حساب ہوگا. جن کے وسائل کم ہیں ان کا حساب بھی کم ہے، جن کے وسائل زیادہ ان کا حساب بھی زیادہ ہے. ہر شخص یہ سوچے اس کے پاس اللہ نے کیا دیا ہے اور وہ اس سے کیا کام لے سکتا ہے. سوال ہے آپ کے ابا جان ہر روز کیا درس دیا کرتے تھے؟ کیا قرآن کا درس وہ بچوں کے لیے کیسے عام فہم ہوگا؟ یہ کوئی ٹاپک ہوتا تھا، ہم بچوں کو کیسے بتائیں؟ ان کا طریقہ یہ تھا جب ہم بہت چھوٹے تھے تو ہمیں پیغمبروں کی کہانیاں سناتے تھے. نمبر 1 پیغمبروں کی کہانیاں سناتے تھے. مجھے یاد اچھی طرح جب ہم صحابہ کرام کی کہانیاں سناتے تھے. جب ہم تھوڑا پڑھنے کے قابل ہوئے تو انہوں نے کلاس 9 سے ہمیں قرآن کا ترجمہ شروع کرایا تھا، 9ویں جماعت سے، اور لفظی ترجمہ ہوتا تھا اور تھوڑا تھوڑا بتاتے تھے. آپ دیکھیں خالی لفظی ترجمے سے بھی بہت سی باتیں پتہ چل جاتی ہیں. 9ویں کا بچہ اچھا خاصا سمجھدار ہو چکا ہوتا ہے، اور اس طرح کرتے کرتے 2-3 سال میں صبح کا ایک ایک رکوع کرتے قرآن پاک جو تھا وہ پورا ہو گیا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بچپن میں بچے کو آپ اچھی باتیں سناتے ہیں، بتاتے ہیں، تو اس کے دل میں، پھر اسی طرح امی بھی کرتی تھی کہ یہ خود پڑھتی تھی مشکات شریف، مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے، باجی بھی پڑھتی تھی، یہ بھی پڑھتی تھی. یہ صبح صبح نماز سے پہلے ان کا درس ہوتا تھا، ابا جی ان کو پڑھاتے تھے، تو پھر یہ دن کو اپنا سبق دہراتی تھی. میں بہت چھوٹی تھی مجھے یاد ہے. تو ایک دن یہ عذاب قبر کا جو باب ہے وہ پڑھ رہی تھی خود بیٹھ کے، تو میں پاس بیٹھی تھی تو انہوں نے مجھے بھی کچھ حدیثیں سنائی. وہ دن مجھے آج تک نہیں بھولتا. پھر مجھے یہ دعا بھی بتائی کہ تم مغرب کی نماز کے وقت 7 دفعہ پڑھا کو اللہم اجرنی من النار. تو اب وہ چھوٹی سی بتائی ہوئی بات الحمدللہ وہ دن آج کا دن میں شاید ہی کبھی بھولی ہوں کہ مغرب اور فجر کے بعد یہ دعا نہ پڑھوں. بہت چھوٹی عمر میں سکھائی کیونکہ وہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں. وہ بتایا کہ قبر میں کیا کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ دعا سکھائی کہ کس طرح قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ زندگی کا ایک حصہ بن گیا. اگر آپ مائیں بھی اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں جو خود، اچھا وہی ماں بتاتی ہے جو خود پڑھتی ہے. جو ماں خود نہیں سیکھتی، خود نہیں پڑھتی، اس کا اپنا علم سے کوئی واسطہ رشتہ نہیں، وہ دوسروں کو بھی کیا بتائے گی بچوں کو. سوال ہے اسلام میں کیا ہر وقت دوپٹہ سر پہ رکھنے کا حکم ہے؟ دیکھیں کہ ہر وقت کی بات نہیں ہے. جب آپ کام کر رہے ہیں تو آپ اتار بھی سکتے ہیں، لیکن جیسے اپنے سینے کو ڈھانکنے کا
تو اس میں خاص طور پر مرد رشتہ دار جو ہیں اپنے جو محرم ہیں ان کے سامنے، لیکن جو نامحرم ہیں ان کے سامنے تو صرف دوپٹہ نہیں چلے گا، بلکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. تو باہر نکلنے کے لیے تو جلباب کا ذکر آتا ہے. خمار کا لفظ جو ہے سورۃ نور میں آتا ہے، وہ گھر کے لباس کے لیے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، چاہیے کہ اپنے دوپٹے اپنے سینوں پہ ڈالیں. یعنی جیسے گھر میں ہیں بچے ہیں، جوان بیٹے ہیں یا باپ ہے یا بھائی ہے، تو کیا کریں، اپنے سینے ڈھانک کے رکھیں. اور پھر اسی طرح جو نماز کا سطر لباس ہے تو نماز میں تو بال بھی نہیں دکھنے چاہیے اور موٹا دوپٹہ ہونا چاہیے. تو اس لیے ہر وقت کی بات نہیں ہے، ضرورت کے مطابق فرق ہے. اللہ تعالیٰ خود مدد فرماتا ہے کہ قرآن بوجھ نہیں، تو ہمارے ارباب اختیار کون ہوتے ہیں یہ حکم دینے والے کہ گو ایزی اور اسلامیات، بچوں پر فالتو بوجھ مت ڈالو. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اللہ کا ہاتھ تھام لیا اس کے ہاتھ ایک مضبوط ہلکا آ گیا. اللہ کا ہاتھ تو اللہ سے تعلق ہے جو قرآن ہی بلڈ کرے گا. جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے ایجوکیشنسٹ اور کریکولم ڈائریکٹرز مسلسل کرمنل کردار ادا کر رہے ہیں. سورۃ توبہ نافذ کی گئی جو اس سال ہٹا دی گئی ہے. قرآن کے عربی کے نفاذ کا خیال نہیں. سلیبس میں ہم اپنے بچوں کو لو لیول انفیریئر ایجوکیشن دینے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ والدین اور اساتذہ کیوں خاموش ہیں؟ ہمیں اپنے اس کانسپیشس کا جواب نہیں دینا ہوگا. آپ دیکھیں کہ سائلنس جو ہے آپ کا وہ ایک بے حسی کی علامت ہے نا. اور بے حسی کیوں ہوتی ہے؟ جب علم نہیں ہوتا. رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے صرف یہ کہنا دیکھو یہ ہو گیا، دیکھو وہ ہو گیا، یہ کافی نہیں ہوتا. اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ وقتی طور پر ایک ایشو اٹھا لینا اور سب کو اس کے اوپر بھڑکانا اور سب بھڑک بیٹھے اور پھر اس کے بعد ٹھنڈے ہو کے گھروں میں چلے گئے. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام مضبوط بنیادوں پہ کام کرتا ہے، لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ، مسلسل محنت، جد و جہد جو ہوتی ہے نا وہ وقتی ایشوز پہ نہیں ہوتی. یہ ہٹا دیا، یہ لگا دیا، وہ دیکھو کیا ہو گیا، وہ دیکھو کیا ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں اس طرح بڑا جہاد کر رہے ہیں. جہاد کیا ہے کہ آپ روٹس پہ پڑیں، جڑوں کو پکڑیں، سوچیں کیوں ہے یہ سب کچھ. ارباب اختیار بھی اگر کر رہے ہیں تو کیوں ہے؟ کبھی ریزن تلاش کی ہم نے؟ اس لیے کہ ان کو بھی احساس نہیں. احساس کیوں؟ اس لیے کہ ان کو علم نہیں. جو شخص قرآن کے پاس سے نہیں گزرا اس کو آپ سر پیٹ کے کہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، وہ کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اس کو احساس ہی نہیں. اب یہ ہے کہ اگر وہاں نہیں ہو رہا یا وہ ہٹا رہے ہیں یا لگا رہے ہیں، اور لگا کے بھی اگر بچوں کو نفرت دلا رہے ہیں، کیونکہ جب یہ شروع ہوئی تھی میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سلیبس درست نہیں بنا، یہ نہیں چلے گا. 9ویں جماعت کا بچہ سورۃ توبہ نہیں سمجھ سکتا. میں نے سورۃ توبہ کئی سال پڑھائی ہے اور مجھے پتا ہے کہ BA پاس لڑکیوں کو سورۃ توبہ پڑھانا مشکل کام ہے، کیونکہ اس میں سارے سیاسی، انٹرنیشنل اور اجتماعی اصول دیے گئے ہیں. جس بچے نے بھی نماز نہیں پڑھنی شروع کی اسے آپ دنیا کی سیاست پڑھا رہے ہیں تو دس از ان نیچرل. وہ اس کو بیئر نہیں کر سکتا. اگر اس کی بجائے سورۃ الحجرات ہوتی، سورۃ لقمان ہوتی اور صورتیں ہوتی، سورۃ الفرقان ہوتی، تو بچوں کو جو ابتدائی اخلاقیات کی باتیں ان کی ہوتی تو وہ اس کو آسانی سے لیتے. کیا کبھی کسی اور چیز کا سلیبس یوں اندھا دھند مسلط کیا گیا بچوں کی نفسیات، ان کی سوچ، ان کے لیول کو دیکھے بغیر؟ جب ایک کام کا آغاز ہی غلط ہوا تھا تو اس سے آپ توقع کیا رکھیں؟ اور نتیجہ آپ کو پتا اس کا کیا نکل رہا تھا؟ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا تھا کہ بچے اسلامیات کی کتابوں کو مشکل جان کے اٹھا اٹھا کے پھینک رہے تھے. یہ قرآن ہے، یہ ہم سے نہیں پڑھا جاتا. تو میں تو کہتی ہوں کہ بہتر ہی ہوا کہ وہ نکل گیا. چاہے آپ مجھ سے نہ ایگری کریں، بہتر ہوا نکل گیا. اگر آپ لگانا چاہتے ہیں وہ لگائیں جو بچوں کی سمجھ میں آئے، اور اس کے لیے محنت چاہیے. یہی محنت جہاد ہے. ڈھونڈیں، بیٹھیں، ریسرچ کریں، کوشش کریں. آپ کو پتا ہے کہ باہر کے ملکوں میں جب سلیبس تیار ہوتا ہے تو وہ 2 کمیٹیوں اور 2 میٹنگوں کے بعد نہیں ہوتا. سال ہر سال بچوں کی عادات دیکھ کے، مشاہدہ کر کے ڈیولپ کرتے ہیں کہ اس لیول پہ بچے کیا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، کون کسی بات سمجھتے ہیں اور کون کسی نہیں سمجھتے. تو اس لیے صرف ان کو بلیم نہ کریں، ہم خود کو بھی کریں کہ ہم نے ابھی گراؤنڈ بھی پریپیئر نہیں کیا ہوا. معاشرے کے اندر ماں باپ کو اگر ہم قرآن پڑھا چکے ہوتے نا تو حکومت کی مجال نہیں تھی کہ وہ کوئی سلیبس بدلے یا غلط قسم کا سلیبس لگائے. ان کو پتا تھا یہ ماں باپ شعور رکھتے ہیں، یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں.
ان کو بھی پتا، نہ ماں باپ کو پتا، نہ عوام کو پتا، کسی کو پتا ہی کچھ نہیں. اس لیے ابھی آپ کا کام کیا ہے کہ بندے بندے تک، گھر گھر تک، انسان انسان تک پہنچے. کتاب لے کر جائیں، سارے وسائل ذریعے لے کر جائیں. ابھی آپ لوگوں کا شعور بیدار کریں. جب یہ بیدار ہو گیا نا تو پھر باقی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ماں باپ کو خود نہیں پتا. آپ کو خود پڑھی ہوئی ہے سورۃ توبہ؟ اگر آپ نے پڑھی ہوتی نا تو آپ حکومت کو کہتے ہیں چھوڑو تم، ہم اپنے بچوں کو خود پڑھا لیں گے. بات یہ ہے کہ اگر ہمیں بہت ٹھنڈے دل سے کسی بھی جذبات کا شکار ہوئے بغیر، میں آپ سب بہنوں کو ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں، ٹھنڈے دل سے، جذباتیت سے ہٹ کے غور کریں اس بات پہ کہ ان ساری امراض کا روٹ کاز کیا ہے، وجہ کیا ہے، مرض کیا ہے، بیماری کیا ہے، پھر اس پر علاج تشخیص کریں. اور آپ کو پتا ہے کہ جب بیماری بہت بڑھ جاتی ہے نا تو آپ ایک دم اسٹرانگ ڈوز نہیں دے سکتے، پھر شدید ری ایکشن کا ڈر ہوتا ہے. اس میں تھوڑی تھوڑی ٹرائی کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور مسلسل محنت، جہد مسلسل ہی کا نام جہاد ہے، کرتے جائیں. آپ دیکھیں گے کہ یہی لوگ جو آج کہتے ہیں کہ نہیں، یہی کہیں گے کہ ہاں ہو کہ ہماری نسلیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. ہمیں صرف چند باتیں کر کے نہیں اٹھ جانا. آج اگر آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو کم از کم اور نہیں تو اپنے حد تک تو عہد کریں نا کہ آج سے ہم قرآن سیکھنا شروع کریں گے. لفظ لفظ جو سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، بہت سے سیکھ بھی رہے ہیں. جو آج اس مجلس میں پہلی دفعہ شریک ہوئے ہیں اور نہیں ابھی تک سیکھنا شروع کیا، وہ اپنے سارے عذر بہانے سب کو چھوڑیں. کہیں آپ کے گلی محلے میں کوئی جماعت، کوئی پارٹی، کوئی استاد، کوئی بھی لگا ہوا پڑھانے، یہ تعصب اور نفرتیں چھوڑیں اور اپروچ کریں اور قرآن کو تھام لیں. آپ دیکھیں گے کہ جب ایک ماں کا شعور بیدار ہو جاتا ہے تو پورے گھر کا ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ مومن کی مثال قرآن پاک میں ایک درخت سے دی گئی. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، اچھے کلمے کی مثال ایک درخت کی طرح ہوتی ہے. آپ چاہتے ہیں نا اچھی بات پھیلے، اس کے لیے کیا ہے؟ ایک درخت لگائیں. بتائیے درخت کتنے عرصے میں لگتا ہے؟ ایک دن میں لگے گا؟ ایک مہینے میں؟ ایک سال میں؟ نہیں، کئی سال لگتے ہیں. لیکن یہ جو درخت اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ کل نہیں لگے تھے، کئی سال پہلے لگے تھے کہ آج ان کی چھاؤں میں آپ بیٹھ رہے ہیں. آپ نے کون سا درخت لگایا ہے آئندہ کے لیے؟ آئندہ 20 سال بعد کے لیے آپ نے کس چھاؤں کا انتظام کیا؟ بالکل اسی طرح آج ہم قرآن پکڑے، تھامیں، سیکھنا شروع کریں اور آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ وہ وقت آئے گا کہ یہ معاشرہ ہرا بھرا ہو جائے گا. لیکن اگر آج ہم یہ کہیں کہ فلاں کر دے اور فلاں کر دے تو اس طرح نہیں ہوگا کام. سوال ہے شوہر کو مذہب کی طرف کس طرح مائل کیا جائے. صبح کی نماز اور قرآن شریف پڑھیں تاکہ انہیں دیکھ کر بچے بھی پڑھیں. کسی دینی محفل میں جانا پسند نہیں کرتے، حل بتائیں. 2-3 چیزیں ہیں. نمبر 1 یہ کہ جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں تو آپ کے کردار اخلاق میں واضح تبدیلی آ جائے. شوہر سے معاملہ کرنے میں، بچوں سے معاملہ کرنے میں. جب ان کو نظر آئے گا کہ میرے گھر میں قرآن پڑھ کر سکون آ گیا ہے، میری بیوی اطاعت گزار ہو گئی ہے، میری بیوی بہت اچھی ہو گئی ہے، تو وہ بھی سوچیں گے اس پر کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ان کے لیے دعا مانگیں. تیسری بات یہ ہے کہ ان کے سامنے عملی طور پر کچھ، جیسے میں نے کہا نا، بجائے اس کے کہ آئے میں آپ کو پڑھاؤں، کیا پڑھ کے آئیں، تو ان سے ہی کہیں کہ آپ ذرا میرا سبق سنیں. ہم دیکھیں دنیا کے اور باتیں بھی کیسے منواتے ہیں، زور زبردستی سے تو نہیں نا، خوشامد سے ہی منواتے ہیں. تو اس میں بھی خوشامد کر لیں، کیا ہوا؟ جو کچھ ہم قرآن کی صورت میں پڑھتے ہیں اس کا ثواب مرنے والوں کو ملتا ہے یا نہیں؟ اگر انہوں نے آپ کو سکھایا تو ان کو بھی ملے گا. لیکن اگر انہوں نے آپ کو سکھایا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں، کچھ نہیں، پڑھ آپ رہے ہیں، کھا آپ رہے ہیں، تو ان کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ دعا تو بس دعا، ان کی بخشش کی جو دعا قرآن کے بعد کریں گے تو قرآن پڑھ کر دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ دعائیں ان کو پہنچیں گی انشاءاللہ. شوہر کی کمائی کے حلال ہونے میں شک ہو تو بیوی کے لیے کیا راستہ ہے؟ شوہر کو چھوڑ دے یا ساتھ رہے؟ نہیں. آپ دیکھیں کہ بیوی جو ہے وہ مکلف نہیں ہے. بیوی شوہر کو آہستہ آہستہ سمجھائے کہ آپ ایسا نہ کریں. لیکن اگر شوہر نہیں مانتا تو انشاءاللہ بیوی کے حصے میں جو اس کی حلال آمدنی ہے وہی آئے گی. جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر شوہر جو ہے اس کے مال میں حلال اور حرام دونوں شامل ہیں
تو اس کے بچوں اور اس کی بیوی اور مہمان کے لیے کیا ہے؟ حلال کا حصہ، اور حرام کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ہاں بھی کھانا کھایا، آپ نے کسی کے گھر میں بھی جب کھانا کھایا تو یہ نہیں پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگوں کو حرام پر اپریشیٹ کریں اور انکریج کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی جو ہے محض اس بات پہ آ کے فتنہ نہ ڈالے، کیونکہ ایک گھر کا ٹوٹنا اور ایک شوہر سے الگ ہونا اور بچوں کی زندگی کو برباد کرنا اس سے کہیں زیادہ بڑا فتنہ ہے۔ جو ہو سکتا ہے کہ وہ حرام سے توبہ کر لے آپ کے اچھے اخلاق سے، وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کو حلال پر لائیں، بجائے اس کے کہ آپ کٹ کر کے آپ روٹ کے بیٹھ جائیں۔ اب آپ سوال کر لیجیے، آپ سوال کر رہی تھی تاکہ میں پھر دعا کروں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ پڑھانے والے کا مطمئن کرنا یا جس سے تسلی ہو اس کا ہونا ضروری ہے، پھر انسان پڑھنے کو انجوائے کر سکتا ہے، بہتر سیکھ سکتا ہے۔ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ ہم عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ بچوں کو میتھس پسند ہوتا ہے، پتہ چلا جی میتھس کا جو ٹیچر تھا بڑا اچھا تھا تو میتھس سے محبت ہو گئی، انگریزی اچھی لگی جی ٹیچر اچھا تھا۔ ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے، یہ قدرتی بات ہے کہ انسان کو جہاں بات سمجھ آئے وہاں سے سیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے باوجود ہم کلاس میں ایک مثلاً 5ویں جماعت کا بچہ ہے، اس کو 2 استاد پسند ہیں، 3 پسند نہیں، تو وہ 3 سبجیکٹ چھوڑتا نہیں، پڑھتا ہے نا، پڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے فیوچر کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اس معاملے میں بھی اگر قرآن پڑھانے والا مرضی کا مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ملتا تو نہ ہونے سے بہتر ہے جو ملتا ہے اس سے ہی پڑھ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی سمجھ دی ہے، جب نیت اس پر ہو کہ ہم نے سیکھنا ہے کہ اس کے اندر بات کیا لکھی ہے، تو انشاءاللہ جو کمیاں آپ کو اپنے استاد میں نظر آئیں گی وہ آپ آئندہ دوسروں کے لیے پوری کر دیں گے، تھوڑا تھوڑا وہ سکھا کر۔ اس کے بعد یہ کہ آپ نے میری طرف اشارہ کیا، میں فی الحال کراچی میں کام کر رہی ہوں، اللہ کا شکر ہے سکھا رہی ہوں، فرسٹ مئی کو وہاں ختم ہو جائے گا، لیکن جن لوگوں کو سکھایا ہے اب ان کا اصرار یہ ہے کہ میں ان کو کام کرنا بھی سکھا کے آؤں۔ ابھی تک تو پڑھتے رہے ہیں وہ لوگ، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کہیں لگا کے جائیں۔ اس میں 6 مہینے اور لگتے ہیں، 4 لگتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے اب کتنا ٹائم تھوڑا اور میرا لگتا ہے اس میں، تو اس سے پہلے نکلنا مشکل ہے۔ اب اگر میں نکلتی ہوں، ظاہر ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرے بچے ہیں، میرا شوہر ہے، ان کی جاب ہے، وہ سب کچھ ہے، میں جگہ جگہ موو کر کے گھوم کے اپنے ذات کی حد تک تو کر سکتی ہوں، بچوں کو ساتھ ان کے اسکولوں کالجوں کو موو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ارادہ میرا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایک دفعہ یہ کورس وائنڈ اپ کر کے پھر مختلف شہروں میں اگر میں ایک مہینہ بھی کلاس لے کے کم از کم وہاں کے پڑھانے والوں کو تھوڑی ٹریننگ دے دوں کہ کن چیزوں کا خیال رکھیں، تو کچھ نہ کچھ وقت میں انشاءاللہ نکالوں گی۔ سرگودا کا بھی میرا ارادہ ہے، سال کے تو وعدہ نہیں کر سکتی، لیکن میرا ارادہ ہے کہ کچھ عرصہ جیسے ایک تھوڑا ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو میں نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہے سکھانے کا، وہ سسٹم انٹروڈیوس کر دوں۔ تو انشاءاللہ ابھی ہو رہا ہے کام، کچھ اور چیزیں جو میں نے تیار کی ہیں وہ بھی مل جائیں تو بہت کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو میں پڑھا رہی ہوں اللہ کا شکر ہے وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، پہلے پارہ ریلیز ہو چکا ہے، انٹرنیٹ پہ بھی ہم پہلا سپارہ ڈالنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ کیسٹس اویلیبل ہیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ جو لفظی ترجمے کی کیسٹس ہیں وہ آپ میں سے کوئی ایک لے لے، باقی بہنوں کو سننے کے لیے دے دے، ایک چھوٹی سی لائبریری ٹائپ بنا لیں، اگر کوئی ذمہ لے تو میں بھجوانے کو ایک فری سیٹ بھیج دوں گی، باقی آگے اس سے کاپی کر لیں، ایک دوسرے کو دے کے، یہ صدقہ جاریہ کا کام ہے۔ اس میں 1 روپیہ بھی جو آپ کا لگے گا وہ انشاءاللہ تعالی جتنے لوگوں تک بات پہنچے گی وہ آپ کو ان کے جو نیکیوں میں حصہ آئے گا وہ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم کا کیا کیا جائے کہ انہیں دنیا کا بھی سکھانا ہے اور ان کو دین کا بھی سکھانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے بالکل نارمل اسکولوں سے پڑھا ہے، ہم نے کسی دینی اسکول میں نہیں پڑھا، ہماری جو ریلیجس ہم نے کسی مدرسہ سے نہیں پڑھا، ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ گھر پہ تھوڑا تھوڑا سیکھا ہے، اسکول جانے سے پہلے اور کچھ رات کو بیٹھ کے باتیں کر کے۔ تو بالکل اگر آپ مائیں تھوڑا تھوڑا سیکھنا شروع کر رہی ہیں، میں اب اپنے بچے کے ساتھ کیا کرتی ہوں کہ رات کو جیسے میں اس کو کہانی سناتی ہوں، صبح میں تیار اس کو خود کرتی ہوں، کوئی دنیا کا کام پڑا ہو میں اسے خود اٹھاتی ہوں، خود اسے کلی کراتی ہوں، ابھی چھوٹا ہے 6 سال کا ہے، خود اس کو لے کے بیٹھتی ہوں، ناشتہ خود کراتی ہوں، کپڑے خود تبدیل کراتی ہوں، پورا گھنٹہ میرا اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس میں اسے اس کی چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب، اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں وہ اس کو بتاتی رہتی ہوں، حتیٰ کہ جیسے قرآن پاک کی نئی سورت شروع کرتا ہے اس سورت میں جتنی باتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں اس کو بتاتی ہوں۔ ابھی اس نے ریسنٹلی سورت عما یتساءلون پڑھی ہے،
تو میں نے اس کو سارا بتا دیا، اس میں جنت، دوزخ، آخرت، کیونکہ مجھے خود پتا ہے تو میں اسے بتاتی رہتی. آپ مائیں بھی سیکھیں گی تو اس کو اب یہ نہیں ہوگا کہ اماں درس دے رہی ہے یا لیکچر دے رہی ہے، وہ خود پوچھتا ہے یہ اس کا کیا مطلب ہے، خود سوال ہوتا ہے اس کا، تو اس کے جواب میں اس کو بتاتی رہتی ہوں. اسی طرح جو میں دن کو پڑھا کے آتی ہوں تو رات کو میں کہانی جب سناتی ہوں تو میں اس میں سے کچھ نہ کچھ کہانی بنا لیتی، نہیں جھوٹ موٹ، بلکہ انہی باتوں کو سمپل کر کے وہ اس کو بتاتی رہتی. ابھی فی الحال لگتا ہے کہ جیسے اس کو کچھ پتا نہیں، ظاہر ہے چھوٹے، لیکن آہستہ آہستہ کبھی کبھی وہ جب بولتا ہے تو مجھے خود بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ وہ جو اس نے کلنڈرے پن میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سنا وہ اس کو یاد ہے. آگے یہ کہ کوشش ہے نا ہماری، باقی تو اللہ کرے گا نا. پڑھتا وہ سٹی اسکول میں، میں نے بچوں کی اسکولنگ کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا، جو میرے بس میں تھا. بیٹیاں میری جب تھی اسلام آباد میں OPF کالج میں پڑھی ہیں. اب بڑی میری بیٹی جو ہے وہ انگریزی میں ہی سارا اس کا پڑھا ہے اس نے. اس وقت وہ کراچی کے گرامر اسکول، امریکن اسکول کے بچوں کو قرآن پڑھا رہی ہے انگریزی میں. اگر میں کل اس کو انگریزی نہ پڑھاتی تو آج میں کراچی، اللہ مجھے لے کے، میں تو کوئی پلاننگ ہی نہیں تھی. اور وہاں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی مائیں ماڈلنگ کر رہی ہیں اور بچوں کے لیے وہ بھی کہتی ہیں کہ ان کو قرآن نماز آئے. اب وہ ان گھرانوں کے بچے آ رہے ہیں. اگر آج میں نے بیٹی کو، بڑی بیٹی میری 18 سال کی ہے، اگر میں نے اس کو ساتھ قرآن نہیں پڑھایا ہوتا، ساتھ اس کو انگریزی نہیں پڑھائی ہوتی، آج وہ ان بچوں کو تبلیغ نہیں کر سکتی تھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس وقت ان کو پڑھا رہی ہے، سکھا رہی ہے، بتا رہی ہے، بڑے خوش ہیں بچے اس سے. تو ہم بھی اگر یہ نیت کر کے کہ پڑھائیں گے ہم اعلیٰ ترین جگہوں پہ، جو اللہ نے ہمیں توفیق وسائل دی. میں نے اپنے کپڑے کم بنائے، میں نے اپنے دنیا کے عیش و عشرت کے سامان کم لیے، لیکن بچوں کی تعلیم پہ میکسیمم خرچ کیا اور اس نیت سے کیا. ہمارے والد نے بھی اسی نیت سے کیا. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب میں PhD کرنے جا رہی تھی میرے بچوں کو انہوں نے رکھا ہے کہ ہماری بیٹی پڑھے، اور میں انگلینڈ پڑھنے کے لیے جا رہی تھی. 4 سال میری والدہ نے میرے بچوں کو سنبھالا ہے. کیا ان کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہوگا کہ ان کا تعاون تھا؟ کیوں؟ اور ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ تم یہ پڑھو تو تبلیغ کرو، سکھاؤ. میکسیمم جو خرچ وہ کر سکتے تھے ہم پہ کیا. اسی نیت اور سوچ کے ساتھ میں اپنے بچوں پہ خرچ کر رہی ہوں اور اپنی طرف سے کوشش. ہاتھ میرے میں کچھ نہیں کہ میں کہوں جی آج میں دے رہی ہوں، سکھا رہی ہوں ان کو تو کل وہ ضرور یہ کام کریں گے. اللہ چاہے گا تو کریں گے، دعائیں کرتی ہوں. اسی طرح آپ مائیں بھی پڑھائیں، لیکن اس کے ساتھ ہی کہ گھر میں تھوڑا سا خون چلائیں، کام کریں، لیکن ساتھ ساتھ. اب دیکھیں کہ میں نے بچوں کو جیسے ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے تھے نا، تو میں نے کبھی ایسے آ کے دم سے سوئچ بند کر کے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی. میں ان کو، مجھے پتا ہوتا تھا کہ اب یہ اسکول سے سن کے آئے کہ یہ ڈرامہ، یہ فلانی چیز، تو میں کہتی آؤ چلتے ہیں فلان جگہ. ان کو لے جاتی تھی کہیں پارک، کسی باغ، کسی ادھر کسی ادھر. ایسے ایسے طریقوں سے میں نے ان کے دھیان بانٹے. جب میری بیٹیاں 3 اوپر نیچے تھیں اور میرے پاس تھیں، کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں نے اپنی طرف سے ان کے اوپر یہ امپریشن نہیں دیا کہ میں تم کو روک رہی ہوں اس سے یا تمہیں چھڑا رہی ہوں، لیکن ایسے ایسے طریقوں سے موڑا اور چھڑایا ہے کہ ان کے دل میں یہ چیزیں جو ہے نہ دیکھیں، نہ بیٹھیں. ہم مائیں عام طور پہ بچوں کو کیوں ری ایکشن میں ڈال دیتی ہیں؟ جب اور کوئی کام کرانا ہوگا خوشامد کریں گے، جب ٹیلی ویژن سے ہٹانا ہوگا یا نماز پڑھانی ہوگی تو ڈانٹیں گے. تو وہ کیوں ہماری بات سنیں؟ پھر اسی طرح یہ کہ ان کے دوستوں پہ نظر. بچوں کے جب تک آپ دوستوں پہ نظر نہیں رکھیں گے بڑا کام خراب ہوتا ہے. کس سے مل رہے ہیں، کون گھر آ رہا ہے، کس کے گھر جانا چاہتے ہیں، کس کا ٹیلی فون آئے. اور اس میں بھی یہ نہیں کہ میں کہوں کہ میں ان کی طرف پیچھا کر رہی ہوں، اچھا آپ کیا کر رہے ہیں، تم گئی تھی نا فلانی جگہ، یہ کیا تھا. نہیں، خاموشی کے ساتھ کچھ چیزیں اگنور کر دی، کچھ چیزوں پہ سامنے نہیں ڈانٹا، الگ لے کے بیٹھا. یہ ایسے نہیں، ایسے ہوتا ہے، ویسے ہوتا ہے. خود نہیں سمجھایا، دوستوں کے ذریعے سمجھوایا، کسی اور کے ذریعے سمجھایا، چھوٹی بہن کو بڑی بہن سے سمجھوایا. کیونکہ بچے بعض اوقات ماں باپ کی بات کو بہت مائنڈ کرتے ہیں، کیوں کہتے ہیں ہمیں، پھر اس کے باوجود شرارتیں بھی کرتے ہیں، خرابیاں بھی کرتے ہیں، کئی دفعہ نہیں بھی بات مانتے، روٹ بھی ہو جاتے. سب انسان ہے نا، انسان کے بچے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ نماز کے لیے نہیں کہنا پڑتا اور بہت سی چیزوں کے لیے نہیں کہنا پڑتا. اب تھوڑا تھوڑا تھوڑا، جیسے میں ہمیشہ اپنے ذہن میں نا پودے کی مثال رکھتی ہوں. یہ بھی چھوٹا پودا ہے، ابھی یہ پھل نہیں دے گا، ابھی یہ پھول نہیں دے گا، ابھی یہ سایہ نہیں دے گا. میں کیوں ایک بچے کو خود سے کمپیئر کر رہی ہوں کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں سب کچھ بچہ بھی کرے. لیکن آج میں اسے تیار کر رہی ہوں تو آج اس کی مجھے حفاظت کرنی ہے، اس کو پانی وقت پہ دینا ہے، اس کو غذا دینی ہے، اس کو سب، تاکہ جب یہ برابر ہو تو پھر یہ کانٹوں والا نہ ہو، یہ پھولوں والا ہو. تیسری بات یہ ہے کہ پچھلے گناہوں کی جو بات ہے قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ گناہ ہو جائے نا تو اس کے بعد کیا کرو، نیکی کرو. وہ کیا کرے گی؟ پچھلے گناہ کو مٹا دے گی، وہ اس کو مٹا دے گی. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ہم سے لا علمی میں جو کچھ ہو گیا، جب علم آیا تو چھوڑ دیا، اس پہ توبہ کی، اب اللہ سے اچھی امید ہے.
سورۃ الفرقان کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، حق کے سوا کسی نفس کو جسے اللہ نے حرام کیا قتل نہیں کرتے، یعنی قتل کا کام نہیں کرتے، ولا یزنون اور زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک، جو یہ کام کرے گا، یلقا اثاما، وہ گمراہی کے انجام کو پہنچے گا، یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا، ویخلد فیہ مہانا، اور اس میں وہ ذلیل و خوار ہو کے رہے گا۔ یعنی کیا کیا گناہ؟ قتل، شرک اور زنا۔ قیامت کے دن ذلیل و خوار ہو کے جہنم میں ہوگا ان گناہوں والا۔ لیکن اللہ، اب آپ اللہ سنیے، آپ کے سوال کا جواب ہے اللہ، مگر من تابہ، جس نے توبہ کر لی۔ توبہ کا مطلب ہوتا پلٹنا، جس نے یہ تینوں کام چھوڑ دیے، وہ آمنا، اور ایمان لے آیا، سچا مومن ہو گیا، وہ عمل صالح، عملا صالحا، نیک عمل شروع کر دیے، فاولئک، تو یہی لوگ، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا، وہ پتھر ہیرے بن جائیں گے۔ جب احساس ہو گیا یہ غلط تھا، توبہ کی اور اس کے بدلے نیکی کی، تو اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو بھی اچھائیوں میں بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ غفور الرحیم۔ ومن تابا، اور جس نے توبہ کی، اور عمل ساتھ شرط ہے اس لیے وہ عمل صالحا، اور نیک عمل کیے، فإنه يتوب إلى الله متابا، یہ دراصل اللہ کی طرف لوٹنے کا حق ادا کرتا ہے۔ توبہ کس کی توبہ ہوتی ہے؟ جس نے توبہ کے ساتھ عمل صالحا، نیک کام کیے۔ پچھلی زندگی میں جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اس پہ افسوس ضرور ہے، مگر وقت ضائع نہیں کرنا۔ اب جو باقی وقت ہے اس کو اب میکسیمم اچھے کاموں میں۔ آخری بات ان کی تھی پروفیشن یا گھر، اس میں آپ دیکھیں کہ اٹ ڈپینڈس۔ اگر پروفیشن اور گھر کے درمیان آپ عدل کر رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پروفیشن اور گھر میں بیلنس نہیں ہو رہا اور بچوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، ان کی دین دنیا کی فکر ہے، تو آپ کیا کریں؟ کچھ عرصے کے لیے پروفیشن کو یا تو آورز کم کر دیں، یا یہ کہ چھٹی لے لیں، یا یہ کہ پوسٹ پون کر دیں، اور پہلے گھر کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد جب بچے بڑے ہوں، انڈیپینڈنٹ ہوں، اپنے کام لگ جائیں، ٹریک پہ آ جائیں، پھر آپ پروفیشن شروع کر دیں۔ میں نے کئی سال جاب کی، جب بچے چھوٹے تھے ان کو اسکول بھیجا، خود یونیورسٹی گئے، اور جب واپس آئے تو وہ بھی آ گئے، ان کو نہیں پتا اماں کہاں گئی تھی، کہاں آئی۔ اچھا، اب آپ دیکھیں شام کو جب میں درس کے لیے نکلتی تھی تو میں تینوں کو ساتھ لے کے نکلتی تھی، چھوڑ کے نہیں جاتی تھی۔ واپس آ کے ہوم ورک کراتی تھی یا پہلے کرا کے جاتی تھی۔ صبح کا ٹائم جاب کا، شام کا ٹائم بچوں کا، گھر کا اور درس کا، کام چلتا رہا۔ اس کے بعد اب کیا ہے کہ جب میری تبلیغ کی ذمہ داریاں بڑھی تو ساتھ پروفیشن میں نے چھٹی لے لی۔ ایک دفعہ چھٹی لی، میری کچھ بنتی تھی وہ لے لی، پھر ہاف پے پہ لے لی، پھر اب وداؤٹ پے چھٹی پر۔ پیسے تو نہیں آ رہے، لیکن جو سیٹسفیکشن ہے، جو اطمینان ہے، اور جو سکون اور خوشی ہے، وہ اس پیسوں سے، اس تنخواہ سے بہت زیادہ ہے جو مجھے مہینے کے بعد ملتے تھے۔ اب یہ ہے کہ میں سوچتی ہوں ٹھیک ہے میرے بچے ذرا بڑے ہو جائیں، وہ سارے حالات اگر اپنی جگہ پر آئے تو ہو سکتا ہے پھر میں نے ابھی چھٹی لی ہوئی 5 سال کی، اگر اس وقت تک سب میری مرضی کے مطابق ہوتا تو دوبارہ کنٹینیو کر لوں گی، نہ ہوا تو خدا حافظ کر لوں گی۔ کیا ہے، میرے اوپر کمانے کی ذمہ داری تو نہیں ہے، تو میرے شوہر کی ہے۔ زیادہ نہ صحیح کم میں گزارا کر لوں گی، لیکن آخرت تو بنانی ہے نا جہاں ہمیشہ جا کے رہنا ہے، اس کو تو نہیں سیکریفائس کر سکتے۔ لیکن آپ اگر پروفیشن میں بھی یہ ایلیمنٹ رکھیں کہ کوئی مریض آیا ہے، اس کو چھوٹی سی اچھی بات بتانی ہے، اس کو کوئی کتاب دینی، کوئی کیسٹ دینی، کوئی چیز دینی ہے، تو وہ آپ دیں، سنائیں۔ جو مریض ہوتے ہیں وہ اللہ کی بات زیادہ سنتے ہیں کیونکہ بیماری کی حالت میں تھے۔ ہماری کچھ اسٹوڈنٹس نے ہاسپٹل جانا شروع کیا تھا کہ جو کیا کرتی تھی، وہاں جا کر تو جو مریض ہوتے تھے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ باہر کے ملکوں میں پادری وغیرہ ہسپتالوں کو مسلسل چکر لگاتے ہیں، خاص طور پر جو لوگ مرنے لگتے ہیں ان کو تبلیغ کرتے ہیں۔ تو ہماری بچیوں نے کچھ اس طرح کا کام شروع کیا تھا کہ وہاں جاتی تھی اور جا کر مختلف مریضوں کے پاس ان کو دعائیں سکھاتی، ان کو اچھی باتیں بتاتی، ان کو توبہ کا طریقہ بتاتی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کو بہت اپریشیٹ کیا انہوں نے۔ تو آپ جو ڈاکٹرز ہیں مثلاً، یا جو بھی کوئی آپ کا پروفیشن ہے، تو آپ سے جتنا انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں کا، چھوٹی چھوٹی بات، کبھی یہ نہ سوچیں بڑی بات نہیں بتائی تو چھوٹی کیوں بتائیں، کیا پتہ یہ چھوٹی بھی بہت بڑی ہو جائے ان کے لیے۔ کبھی نا امید نہ ہو کہ یہ نہیں سنے گا، نہ سننے والے بھی بہت کچھ سن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر راستے کھولتا جاتا ہے۔ یہ کچھ دعاؤں کے سٹیکرز ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں اگر آپ مختلف جگہوں پر لگاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیز ہے، لیکن مثال کے طور پر تعزیت کی دعا ہے، جنت کے گھر کی دعا ہے، ادائیگی قرض کی دعا ہے، بیمار پرسی کی دعا ہے، نیک اولاد کی دعا ہے، مہمان کی میزبان کے لیے ہے،
اللہ کی تسبیح کے کلمات ہیں، ایک حدیث ہے، بازار میں داخل ہونے کی دعا، ان کے تھوڑی تھوڑی فضیلتیں بھی لگیں تو یہ اسٹیکرز بھی موجود ہیں. ہمارے بچوں کو جیسے پانی پینے کا ادب نہیں آتا تو ہم نے ایک گلاس کی شکل میں فریج پہ اسٹیکر لگوانے کے لیے بنایا کہ اس کے اوپر مثلاً بسم اللہ پڑھ کر پیئیں، دائیں ہاتھ سے پیئیں، بیٹھ کر پیئیں، پلانے والے کو دعا دیں، دودھ کے بعد کی دعا. یہ اگر لگا ہوا ہو تو ایک دفعہ سب بچوں کو سکھا دیں، اس کے بعد جو نہ کرے نہ کہ وہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. تو اس طرح انشاءاللہ ایک سنت جو ہے وہ زندہ ہوگی. اسی طرح قرآن پڑھ کر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اور قرآن سے پہلے کی، اس کے کارڈز ہیں تاکہ دعا کی برکت سے قرآن سیکھنا آسان ہو. صورتوں کے نام ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مایوسی اور پریشانی اور ڈپریشن کے علاج کا کارڈ ہے، حفاظت کی دعائیں ہیں، شفا کی آیات ہیں. پھر آخری سفر کی تیاری ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، کسی گھر میں ڈیتھ ہو جائے تو چھوٹے چھوٹے، کیونکہ مجھے ہر وقت لوگ فون کر کے پوچھتے تھے اب کیا کریں اب کیا کریں، وہ سب باتیں اس میں لکھ دی گئی. اسی طرح قرآنی اور مسنون دعائیں، کہیں سفر کریں، آئیں جائیں، رستے میں کھولیں، دعائیں مانگتے جائیں. پھر اسی طرح قرآنی دعائیں انگریزی ترجمے کے ساتھ بھی ہیں، اردو ترجمے کے ساتھ. ہم عید وغیرہ پر مختلف شادیوں وغیرہ کے موقع پہ کارڈ دیتے ہیں. آپ اس طرح کا کارڈ لیں، اگر ساتھ آپ نے جیسے کسی کو تحفہ کو پیسے ویسے کچھ دینا ہے تو اس میں رکھ کے اس کو بند کر کے آپ دے سکتے ہیں، تاکہ دوسرے کارڈ تو ایک دفعہ لوگ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھینک دیتے ہیں، لیکن یہ جب تک ان کے پاس رہے گا یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سیڑھیوں پہ چڑھتے وقت اللہ اکبر، پھر اسی طرح نیچے اترتے وقت سبحان اللہ. پھر اسی طرح یہ نور کی دعا ہے. یہ بتا رہی تھی کہ ان کے ایک کزن تھے تو F-16 کے وہ فلائر تھے. وہ یہ کہ ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی اچانک نظر چلی گئی ڈپریشن میں. کہتے کہ 1 مہینہ تک ان کی والدہ اور وہ یہی دعا نور کی پڑھتے رہے اور مجھ ذاتی طور پر نظر بالکل اسی طرح پلٹ آئی اور ابھی تک فلائنگ میں ہے. اچھا، پھر اسی طرح یہ اسلامک وے آف ایٹنگ جو ہے، ایٹیکیٹس فار ایٹنگ، یہ بھی کھانے کے جو آداب ہیں، انگریزی میں یہ بچوں کے لیے ہم نے چھاپے تھے تاکہ بچوں کو. اسی طرح آیات شفا اس سیشن میں. ادائیگی قرض کی دعا، بہت سے لوگ کہتے ہیں قرضہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کسی ایسی جگہ پر لگا دیں کہ دور سے بھی لیٹ کے آپ کو غم فکر ہو تو پڑھتے رہیں. تہجد کے وقت اگر اللہ تعالیٰ اٹھنا نصیب کرے تو یہ مسنون دعا ہے. اولاد نیک ہو اس کے لیے یہ دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صفات بتائی تھی کہ اگر کسی میں ہو تو بدترین شخص ہے، کہیں ہمارے اندر تو نہیں، تو یہ اس کی ایک حدیث ہے. پھر اسی طرح کپڑے پہننے کے لیے وارڈروب کے اندر یہ دعا لگا سکتے ہیں کہ سنت کے مطابق کام ہو. یہ میں نے اپنے بچے کے ساتھ یہ ایک کھیل چھوٹا سا اس کو بتایا تھا کہ کل پیغمبر کتنے ہیں اور کون کس کے بعد آیا، اور یہ شوق دلانے کے لیے کہ یہ اللہ نے ان لوگوں کو چن لیا، یہ ان کے بچے تھے، یہ اس دور میں تھے، یہ ان کے بعد آئے. یہ بہت دلچسپی سے بچے نے سب سیکھا. اس کے بعد ہی میں نے کہا کہ یہ تو سب کچھ چھپوا کے دینا چاہیے تاکہ اگر ان کے بچوں کے اسٹڈی روم میں یا اسٹڈی ٹیبل کے پاس لگا وہ ہو تو انبیاء کا تعارف. اسی طرح کہتے ہیں نظر بد لگ گئی ہے، نظر کی تکلیف کی دعائیں، ایسے توہمات میں پڑے رہتے ہیں تو وہ دعائیں مسنون چھپوائی گئی ہیں تاکہ لوگ اس کو پڑھ سکیں. پھر اسی طرح یہ فولڈر ہے اس کے اندر رکھنے کے لیے، پھر کچھ صبح شام کی دعائیں اس کے اندر چھپی ہوئی، قرآن کی بعد کی دعائیں، قرآنی دعائیں. تو یہ آپ اسٹال پر یہ چیزیں موجود ہیں، جو لوگ بھی لینا چاہیں اپنے لیے یا رشتہ داروں کے لیے یا کسی خاص موقع کے لیے. اور اسی طرح کیسٹس ہیں مختلف، حقوق العباد ہے، عدل احسان صلہ رحمی ہے، دعاؤں کی کیسٹس ہیں. سنت کی اہمیت ہے کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن ہی کافی ہے تو وہ احادیث کے بارے میں نہیں سوچتے. تو یہ مختلف دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا اللہ انت الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. رب نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر
والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے تو اپنی رحمت سے اسے قبول فرما. جو بات تیری مرضی کے مطابق ہوئی ہو ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. عمل کی راہیں ہمارے لیے آسان فرما دے. اگر کوئی بات تجھے پسند نہ آئی ہو یا اللہ ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہماری نیت کو صرف اپنے لیے خالص کر لے. یا اللہ تو ہمیں بااخلاق مسلمان بنا. یا اللہ ہم مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے کی عزت اور احترام کے جذبات پیدا کر دے. ہمیں ایک دوسرے کا قدردان بنا. ہمارے گھروں میں باہم محبت اتفاق اور سلوک پیدا فرما. یا رب العالمین ہمارے تمام رشتہ داروں کو بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. ہمارے والدین کو تو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے. جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما. جو موجود ہیں انہیں صحت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے بچوں کو بھی ہدایت عطا فرما. انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما. یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہمیں اپنا قرب نصیب فرما. یا رب العالمین تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ تو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے دکھوں کو دور کر دے. جو مائیں اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی دور فرما. جو لوگ اپنے کاروبار اور رزق کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی دور فرما. یا رب العالمین ہم سب جو یہاں حاضر ہوئے ہیں ہمارا آنا قبول فرما. یا رب العالمین جنہوں نے اس پروگرام کے لیے جو بھی کوشش کی ہے اس کوشش کو قبول فرما. اس مجلس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. ان کے تعاون کو قبول فرما اور انہیں آئندہ بھی بہترین نیکیوں کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں اللہ پاک ان سب کو پورا فرما. یا اللہ تو سب کے دکھ دور فرما. سب کے دلوں کی حاجتیں پوری فرما. یا رب العالمین ہم سب کی مشکلات آسان فرما. یا اللہ ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں. ہماری زندگی کو ضائع ہونے سے بچا. ہمیں اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. ہمیں شکر گزار بنا. ہمیں صبر کرنے والا بنا. یا اللہ ہماری زندگی کا خاتمہ بہت خیریت کے ساتھ ہو. ایمان پر ہو. مرتے وقت کلمہ نصیب ہو. یا اللہ ہماری قبر روشن ہو. یا رب العالمین ہماری قبروں کو روشن کر دینا. یا رب العالمین ہماری قبر کا حساب آسان کر دینا. یا رب العالمین حشر کے میدان میں اندھیروں کو دور کر دینا. یا اللہ تو ہمارا حساب آسان کر دینا. ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. صالح بندوں میں اٹھانا. یا رب العالمین تو ہماری ساری آخرت کی مشکلات کو دور فرما. یا اللہ تو ہمارے ملک کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما. یا رب العالمین تو ہم پر رحمت کی بارش برسا. اللہ تو ہم پر رحمت کی بارش برسا. اللہ تو ہم پر رحمت کی بارش برسا. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جب میں استغفار پڑھوں تو سب بہنیں ساتھ پڑھیں اس لیے کہ استغفار سے ہی بارش آتی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ تو انسانوں جانوروں پرند چرند سب پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تیری دوسری مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے. یا اللہ تو سب کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھنا. یا اللہ تو ہمیں نیک کاموں کی سمجھ دے ان کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت میں نور نصیب فرما. نیک لوگوں کی دوستی نصیب فرما. برے لوگوں سے بچا. اپنا قرب نصیب فرما. اپنی محبت عطا فرما. اللہ تو ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.